آج تکلف نہ کیجیے کا تیسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ آخری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں سادگی نصیب فرما، ہمارے لباس تکلف سے پاک ہوں، ہماری غذا تکلف سے پاک ہو، اور اللہ تمام عادات تکلف سے پاک کر دے۔ ہم لوگ اپنے دسترخوانوں پر تکلفات کی انتہا کر دیتے ہیں اور اپنی عزت اور جھوٹی انانیت کے لیے باوجود عدم استطاعت کے طرح طرح کے کھانے سجائے جاتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے تکلفات سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے تو اپنا ایک ولیمہ ایسا بھی کیا کہ اس میں روٹی بوٹی نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، بلکہ بآسانی جو کھجوریں وغیرہ میسر تھی دسترخوان پر رکھ دی گئی۔ سیدہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے گھر کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، مہینہ مہینہ ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی، ہم لوگ صرف کھجور اور پانی پر گزارا کیا کرتے تھے۔ اور ہستی میں مستی کرنا چاہیے۔ کئی لوگ متوسط درجہ یا غریب درجہ کے ہوتے ہیں، مگر قرض لے کر دیگر اخراجات میں آگے پیچھے کر کے قیمتی مہنگے لباس پہننے کے حد درجہ شوقین ہوتے ہیں، اور دل ہی دل میں ہم سمجھتے ہیں اگر ہمارا لباس شاہانہ یا قیمتی نہ ہوا تو معاشرے میں ہماری عزت نہیں ہوگی، لوگ ہمیں مقام نہیں دیں گے، جبکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سادہ پیوند لگا ہلکا لباس زیب تن فرماتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فراش بستر مبارک بھی حد درجہ سادہ ہوتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا اور اس میں کھجوروں کے پتوں کی برائی ہوئی تھی۔ آج اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے اپنے گھروں میں، دفاتر میں لاکھوں روپیہ برباد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اگر ہم نے یہ تکلفات نہ کیے تو ہمارا مقام اور معیار نہیں رہے گا۔ اتنے تکلفات کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمارے نبی دانائے امت تھے، دنیا کی زیب و زینت میں عزت نہیں ڈھونڈتے بلکہ سادگی کو باعث عظمت جان کر ہماتن زہد و تقوی کا پیکر بنے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر بیدار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر چٹائی کے نشانات تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ سو کر بیدار ہوئے تو آپ کی کمر پر چٹائی کے نشانات تھے۔ ہم نے عرض کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم و ملائم بستر کا انتظام کیے دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اس دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میری مثال تو اس مسافر کی ہے جو ایک درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر سادہ زندگی گزارتے، اس قدر سادہ زندگی بسر کرتے، کوئی تکلف نہیں۔ آپ کی حقیقت پسندی کا اندازہ کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس پر پیوند لگے ہوتے۔ آپ نے امت کو بتلایا کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ نے زبانی دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ عمل کر کے دکھلایا۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا گھر قیمتی ہو، اس میں طرح طرح کی ڈیکوریشن ہو، اور ہم سوچتے ہیں تب جا کر ہماری عزت ہوگی۔ ہم اپنی عمارتوں پر، کوٹھیوں پر لاکھوں خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری عزت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں تشریف لائے، اس وقت کیسر و کسریٰ نے اپنے محلات میں سونا چاندی تک استعمال کیا، لیکن آپ نے تو ایسا کچھ نہ کیا۔ آپ تو احد پہاڑ کی طرف انگلی کرتے تو اللہ اسے سونے کا بنا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہ کیا، بلکہ آپ غریب تر صحابی کی دعوت قبول کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تکلف سے پاک تھے، کس قدر تصنع سے دور تھے ہمارے نبی۔ آج کے مسلمان تکلف میں اپنی عزت ڈھونڈ رہے ہیں۔ آئیے، اگر حقیقی عزت چاہیے تو تکلف کے لبادے کو چھوڑنا ہوگا۔ حقیقت کو اپنا لو، تکلف کے لبادے کو اتار دو، حقیقت کو اپنا لو، اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سادہ تھے کہ حضرت ام ایمن بیان فرماتی ہیں
کہ میرے علاقے میں آٹا چھان کر ایک بڑی خوبصورت روٹی تیار ہوتی تھی۔ ایک دفعہ وہ آٹا میرے گھر بھی آیا، میں روٹی تیار کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کیا کر رہی ہو؟ میں نے جواب دیا اللہ کے نبی آٹا چھان کر آپ کے لیے بڑی لذیذ روٹی تیار کرنے لگی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چھان کو اس آٹے میں ملا دو اور پھر روٹی تیار کر کے دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بہت اصرار کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار غالب رہا۔ اس قدر آپ سادہ طبیعت کے مالک تھے اور غریبوں مسکینوں کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خیال کیا، ان کے ساتھ میل جول رکھا، ان کی دعوتیں قبول کی۔ ہم غریبوں کی دعوت قبول کرتی ہیں؟ ہماری کبھی کسی ملازمہ نے کہا ہو کہ باجی آپ کی ہماری طرف دعوت ہے تو ہمارے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ ہم غریب کی دعوت قبول کرنا تو درکنار ہم سگے بھائی کے ساتھ تکلفات سے باز نہیں آتے۔ دکھاوا، ریاکاری۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سبق کیا ہے؟ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تکلف سے منع کرتے۔ جو حقیقت اور سچائی ہے اور جو گھر میں موجود ہے وہی عزت کے ساتھ پیش کرو، نہ کہ لوگوں سے مانگ کر یہ باور کرواؤ کہ میرے پاس بڑے قیمتی برتن ہیں، میرا کھلانا پلانا بہت قیمتی ہے۔ جو رشتے تکلف کی بنا پر قائم ہوتے ہیں، جب تکلف الوداع ہوتا ہے پھر رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ یجلس علی الارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہی بیٹھ جایا کرتے۔ ہم اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود بھی خوش نہیں ہیں۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں نبی کریم جہاں جگہ ملتی زمین پر ہی بیٹھ جاتے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب کیا تو صحابہ کرام نیا برتن لینے کے لیے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا نیا برتن لینے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس برتن میں آپ لوگوں نے پیا ہے میں بھی اسی میں سے پیوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشیاء کو اپنے لیے باعث عزت سمجھا اور آج ہم ان کاموں کو باعث ذلت سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوں گی؟ ہمارا انداز اور طور طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز میں عیب جوئی کرنا ہوتی ہے اور ہماری ساری گفتگو عیب جوئی پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہم اسی لیے اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ صحابی بیان فرماتے ہیں، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں آپ زمین پر بیٹھ جاتے اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتے تھے۔ آج ہماری لڑائیوں کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ مجھے زمین پر بٹھا کر کھانا دیا۔ ہمارے کردار نے لوگوں کو جھوٹ اور تکلف پر مجبور کیا ہے۔ سامعین کرام ہمارا کردار ایسا ہے کہ لوگوں نے ریاکاری، جھوٹ اور تکلف پر مجبور ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی سیرت یہ ہے اگر کوئی غلام بھی دعوت کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی دعوت قبول کرتے۔ یہ تھی آپ کی سادگی اور انکساری۔ عزت اتنی زیادہ کہ انبیاء کے سردار، اور سیرت یہ تھی کہ غریبوں کی دعوت بھی قبول کیا کرتے، غریبوں کے ساتھ میل جول رکھتے۔ اس سے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں کمی آئی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ آج 1400 سال کے بعد بھی ان کی عزت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کریں گے، اگر ہم ایسے طریقے اپنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو اللہ ہمیں عزت عطا کرے گا۔ سامعین کرام یہی کہنا چاہتی ہوں، آج بھی جو حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتا ہے اور ہم میں سے جو بھی تکلف سے اراض کرتا ہے، اللہ اس سے عزت سے نوازتا ہے۔ آج ہم کیسا سلوک کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا سلوک کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کتنی عزتیں عطا فرمائی۔ جو کام کرنے میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو وہ کام کرنے سے آدمی کی عزت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دولت کی کمی تھی؟
بلکہ جبرائیل تشریف لائے اور کہنے لگے آپ دعا کریں، اللہ یہ 10-12 کلومیٹر لمبا احد پہاڑ سونے کا بنا دیں گے۔ آج بھی جن کو اللہ نے فرمانیاں دی ہیں، اگر اپنی قبروں کو منور کرنا چاہتے ہیں، آؤ کسی غریب کو لباس پہنا دو، کسی بیوہ اور یتیم بچی کے سر پر ہاتھ رکھ دو اور صلح والا کردار اپنا لو، اللہ تمہارا نام ممبر رسول پر روشن کر دیں گے۔ محدثین کرام نے ساری زندگی چٹائیوں پر بسر کی، ان کے پاس سچائی، سادگی اور امان باللہ کی دولت موجود تھی، اس بنا پر انہوں نے دنیا کو حقیر جانا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سونے چاندی کی کوٹھیاں نہیں بنائی، قیمتی برتنوں میں نہیں کھایا، بلکہ اللہ کی محبت پر ہر چیز کو قربان کر دیا۔ ہمارے پاس آج سب کچھ ہے، الحمدللہ سب کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس سچائی اور سادگی کی دولت نہیں۔ کیوں ہم ذلیل ہو رہے ہیں؟ کیوں فتنوں میں مبتلا ہیں؟ جب تک انسان کی انا ختم نہ ہو، اللہ اس پر رحمتیں نازل نہیں کرتے۔ مصیبت کی بات یہ ہے، اور یہ بات بڑی تکلیف دہ بات ہے، کہ ہمارے جو پڑھے لکھا طبقہ علماء کا ہے، کچھ علماء بھی ان خاص موضوعات کو بیان کرنا چھوڑ گئے ہیں اور لوگ شیطان کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو سادگی کی توفیق عطا فرمائے۔ تکلف ریاکاری شرک کی ایک قسم ہے۔ تکلف کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ اس میں ہر گناہ شامل ہے۔ تکلف کرنے والے وہ غرور، تکبر، ریاکاری اور اس طرح کے کئی گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تکلف کئی گناہوں کا مجموعہ ہے نا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے تکلف سے محفوظ فرمائے۔ یہ دنیا کی زندگی بڑی عارضی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ زندگی نصیب فرمائے جو سادگی سے بھرپور ہو۔ آج ہم اللہ کے حضور دعا کرتی ہیں کہ ہمیں سادگی کی قوت، شان و شوکت اور ہمیشگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔